حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 چاندی نظر کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کو اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دی لیگیسی آف اسلام میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، جس کا لنک آپ کو اوپر دکھ رہا ہے، اور تمام آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دی لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا نہایت دل آفروز واقعہ بیان کریں گے۔ معزز ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کی بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹا ہی دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 چاندی نظر کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عمر، اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کوئی آسان کام نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بھی اس کی حمایتی ہو، لاؤ پہلے تمہارا ہی کام کر دوں۔ حضرت سعد نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور پانڈنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشمکش گشتی میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ بہن اور بنوئی نے بولا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد کے فرما بردار بن چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ، یہ سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو تو ہم تجھ کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت غسل کیا
ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ اختیار بول گئے کہ کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ اے الہی، عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھا کر سنایا۔ عمر نے خباب سے کہا کہ اسی وقت مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کو دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو باز نہ آئے گا؟ حضرت عمر نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس سیریز کی